لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جو روٹھے ہوئے بندے ہیں، جو مایوس ہیں، میں انہیں واپس بلانا چاہتا ہوں، آ جاؤ، آج بھی مولا تم سے صلح کے لیے بلا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے، اپنے بندوں کے انتظار میں ہے کہ تم چلے آؤ واپس۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث بیان کی، عزیزان گرامی رو پڑتے ہیں ہم اس حدیث کو یاد کر کے۔ صحابہ سے پوچھتے میرے آقا کہ اے لوگوں بتاؤ، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا ڈیزرٹ میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس ایک اونٹنی ہے اور کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، چلتے چلتے ایک جگہ سو گیا، دور دور تک نہ کوئی گھر ہے نہ درخت ہے، سایہ لینے کا کوئی بھی آسرا نہیں۔ صحرا کے سفر ہم نے کیے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، 100 200 کلومیٹر تک ایک گھر بھی نہیں دکھتا، نہ پہاڑ نہ درخت، جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں۔ صحرا میں وہ چل رہا تھا، بیچ میں اس کو نیند آئی، سویا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مثال بیان کر رہے ہیں، سنیے۔ سویا تو جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کی اونٹنی بھی غائب، اس کا سارا سامان بھی غائب، چلا گیا۔ اب وہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈنے پر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر، اس کا سارا زادِ راہ اس پر تھا، وہ اونٹنی لے کر چلی گئی۔ صحرا میں اگر کوئی چیز غائب ہو جائے تو کتنی دقت ہوتی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک چکا، نہیں ملی اونٹنی اس کو، یہاں تک کہ اب اس کا کھانا پانی بھی نہیں تھا۔ آخر میں تھک ہار کر کے پھر وہ سویا، تھک ہار کر کے پھر وہ سویا، اور سو کر کے جب اس کی نیند کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا سارا زادِ راہ اس کے پاس۔ صحابہ اچھل گئے۔ حضور نے پوچھا کہ اس صحرا والے مسافر کو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی ملنے پر کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی تو جان واپس آ گئی، اس کی تو اونٹنی، اس کا سارا سامان واپس آ گیا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل، جب بندے روٹ کر مولا سے دور چلے جاتے ہیں، جس دن توبہ کر کے وہ اللہ کے حضور آتے ہیں، مولا کو اس مسافر سے زیادہ اپنے بندے پر خوشی ہوتی ہے، مولا اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا فرشتوں کو بلا کر مولا فرماتا ہے اے فرشتوں، کیا میں نہیں کہتا کہ میرا بندہ آ جائے گا، کیا میرا بندہ آ جائے گا؟ عزیزان گرامی، اس قدیر و جبار خدا کے حضور پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ فرشتے تمہیں لے کر چلے جائیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، جن لوگوں کو آج مسجد میں آنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، نہیں آتے، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کو پکڑ کر کفن باندھ کر کے تو لے ہی آ جاتے۔ تم کو بھی لایا جائے گا، امام کے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے، اس وقت سب نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم نہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم صرف نماز دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر میت یہی سوچتی رہے گی، ہائے میں بھی کچھ زندگی کی مہلتیں مجھے دی جاتی، صف میں کھڑا ہو جاتا اور میرے مولا کو منا لیتا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ کتنے مرنے والے ایسے ہوں گے، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ قرآن میں ہے وہ اللہ سے ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی بات، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہے لا کاش ایک بار پھر سے لوٹا دے، دیکھنا ہم سچے ایمان والے ہو جائیں گے، ہم سچا ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا وقت ختم ہو چکا، تمہیں نہیں لوٹایا جائے گا، وقت ختم ہو چکا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو واپس دنیا میں نہیں لوٹایا تو پھر تم کون ہو؟ تمہیں کہاں سے لوٹایا جائے گا؟ موت آ گئی، موت برحق ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ سب قیامت کے دن میدان میں ہوگا۔ تمہارے پاس جتنا وقت تھا ختم کر دیا تم نے، اسی لیے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے دفتر کو دیکھ لو۔ ترا ماذا کتب فی صحیفتک اليوم لک ام علیک، یہ عرب میں ایک سٹیکر جو مجھے ہمیشہ یہ جھنجھوڑتا تھا، میں نے تو اس کو اپنے سرانے پر لگایا تھا۔
तारा मादा कुतिब फी सहीफतिकल यौम लका अम अलैक, जिसका मतलब ये होता है, ए बंदे आज के दिन तेरे नामा अमाल में क्या क्या लिखा गया है एक बार देख ले, क्योंकि तुझे मालूम है आज क्या क्या लिखा गया होगा, और फिर हिसाब कर ले तेरी हिमायत में आज लिखा गया है कि तेरी मुखालिफत में लिखा गया है। तुमको मालूम है कि आज फरिश्ते मेरे बारे में क्या क्या लिख चुके होंगे, सब मालूम है तुम्हें, तुम जानते हो, ऐसा नहीं कि अनजाने में हो। पूरा दिन भर आज क्या क्या किया तुमने वो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। कितनी जगह हमारी निगाहें आवारा हुई हैं, कितनी जगह हमारा हाथ गलत गया है, कितनी जगह हमारे पांव गलत गए हैं, कितनी जगह हमने अपने पेट को हराम में मुलव्विस किया। ये तमाम चीजें तुम्हें अच्छी तरह से मालूम। सोने से पहले एक बार अपनी उस डायरी को चेक कर लो कि आज फरिश्तों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा होगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लौट आए, इसलिए कि हम अपने से पहले जाते हुए लोगों को देख रहे हैं। खामखा जीने की हवस रखना बेवकूफ़ी है। हमसे बड़ी बड़ी ताकतों वाले जी ना सके, हमसे बड़े बड़े पैसे वाले पैसा लगा करके अपनी जिंदगी के 2 लम्हे बड़ा नहीं कर सके, तो हम कैसे कर लेंगे? हम कहां से अपनी जिंदगी को बढ़ा सकेंगे? हमारे पास न नेकियां हैं कि हम वो दिखा करके भीख मांगें कि हमारी जिंदगी बढ़ा दी जाए। हमारे पास चलो मान लिया बहुत पैसे वाले हो, लेकिन वो मलकुल मौत तो रिश्वत भी नहीं लेता। वो इज़राइल अल्लाह का ऐसा पाबंद फरिश्ता है कि उसे न तुम्हारे दौलत की जरूरत है, न तुम्हारी किसी वक़ात की। वो मलकुल मौत जब नबियों की रूह कब्ज करके जा चुका है, हमारी और तुम्हारी क्या हाल है? इसीलिए जीने की खामखा हवस रखना और लंबी उम्मीदें बांध करके रखना, ये बेवकूफ़ी है, हिमाकत है। जियो, लेकिन बुरे आमाल से पाक होकर के अपने आप को साफ करके जियो, ताकि इस दुनिया से जाने में अपने आप को बोझल महसूस न करो। दुनिया से जब जाएं तो अपने आप को गुनाहों से बोझल महसूस न करो। अल्लाह ताला का ये वादा देखें, व इन तकु हसनतन, ए बंदे अगर तेरे पास एक नेकी भी आ जाए, युदाइफहा, मैं अपनी तरफ से उसमें बढ़ा करके दूंगा, बढ़ा करके दूंगा। पूरे कुरान को पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक मेरा चैलेंज है। पूरे कुरान को पढ़ लेना, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, पूरे कुरान को पढ़ लेना। कहीं पर भी एक आयत तुम्हें यह नहीं मिलेगी कि मौला यह फरमा रहा है कि ए बंदे खबरदार, अगर तूने एक गुनाह किया तो मैं 10 गुना तेरे ऊपर लाद दूंगा। एक जगह भी नहीं फरमाया। एक गुनाह किया ठीक है, उतना ही है।